سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جرأت و استقامت کے ساتھ ایک مشن کے تحت ایک مقصد عظیم کے لیے کربلا کی طرف بڑھے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فلسفہ شہادت کو بیان کیا کہ آج کے خطیبوں کے لیے، آج کے محبین کے لیے اس کے اندر بھی حسینی سبق موجود ہے۔ الکامل میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے تھے اور عظیم لخت جگر ساتھ تھے، اور اسی دوران نیند آئی اور جب سر اٹھایا تو پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی 10 محرم کا دن بعد میں ہے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا اباتی جعلت فداکا، اے میرے پیارے ابا جان میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مما حمدت واسترجعت، ابھی میں نے آپ کی زبان سے سنا جب سر اٹھایا تو آپ نے پہلے یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میرا سوال یہ ہے، یہ دونوں آیات اکٹھی کر کے کس مقصد کے لیے پڑھیں؟ مطلب یہ تھا حمد کی جاتی ہے خوشی کے موقع پر، اور انا للہ یہ مصیبت پر، اور یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابھی جب میں تھوڑا سا اونگ میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہنے والا کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یہ قافلہ حسین قدم قدم پہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور موت ان کے قریب آ رہی ہے۔ یعنی ایک طرف سے سفر نہیں، دونوں طرف سے سفر، موت ان کی طرف پڑ رہی ہے اور یہ موت کی طرف پڑ رہے ہیں۔ تو کہا میرے بیٹے میں نے جب یہ سنا تو میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اس بڑے امتحان کے لیے رب نے مجھے چن لیا ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور میں نے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا کہ ہماری شہادتوں پر کوئی ماتم نہ کرے، کیونکہ اس شہادت کا مجھے خود بتایا گیا، اور میں نے کہا ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جانے والے ہیں۔ یہ دونوں باتیں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور پھر اس پر ایک عظیم سوال کیا جو آج کئی لوگ جو خوارج ہیں، نواسب ہیں، وہ ہم اہل سنت پہ کرتے ہیں، لیکن حضرت علی بن حسین نے اس وقت کر کے جواب دلوا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یقیناً وہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا جو خود وضاحت کروا لی عظیم فرزند نے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ابا جان یہ تو خلاصہ سامنے آ گیا کہ اب موت برحق ہے اور آنے والی ہے، اور یہ قافلہ شہادتوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یزیدی فورسز کے مقابلے میں ہم جام شہادت نوش کریں گے۔ تو کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ موت ہمارے لیے کیوں ہے؟ مرے یزیدی، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مطلب ایک سطحی سا یہ تھا کہ حق والوں کے لیے موت کیوں، جب اللہ ساتھ ہے تو اللہ موت سے بچائے گا۔ یا تو ہم حق پر نہ ہوتے، جب ہم حق پر ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، تو پھر ہمیں تو شہید نہیں ہونا چاہیے، نقصان مقابل والوں کا ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، امی تو حق پر ہیں، بلا والذی یرجع الیہ العباد، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کی طرف سب نے لوٹنا ہے، سب نے جانا ہے، یہ امتحان ہوتا ہی حق والوں کا ہے، حق پر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے کربلا ہے، تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ اس ساری حکمت کا بیان تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو سب سے پیارے ہیں سب سے سخت امتحان بھی انہی کا ہی ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جوں جوں درجہ نیچے آتا ہے امتحان ہلکا ہوتا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو امتحان خاص والوں کی کلاس میں داخل ہی نہ ہو اسے عمر بھر سر کا درد بھی نہ ہو، وہ چھٹی پر ہیں، لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ السنا علی الحق کہہ کر انہوں نے پوچھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد، یہ حق پر ہونے کی وجہ سے ہی تو امتحان ہے، جو حق پر نہیں ان کا یہ امتحان نہیں۔ اس وقت روئے زمین پر اس بڑے امتحان کے جو سب سے پہلے نمبر پر قابلیت رکھتے تھے ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو پہلی پوزیشن پر پاس ہونے والے ہیں انہیں بھی زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرتا ہے۔